A very important factor of our life that is money یعنی پیسہ ہماری زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے پیسے کو، اور یہ اسی پیسے کی ہی بدولت حضرت عثمان غنی نے جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ رسول اللہ سے جنت خرید لی تھی۔ پہلی مرتبہ جب مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا تو جگہ آپ نے خرید کے دی۔ دوسری دفعہ مدینے کے اندر جب بئر روما کنواں خریدا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو جگہ انہوں نے خرید کے دی اور انہوں نے جنت خرید لی۔ تیسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی مدد کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی نے لشکر اسلام کی مدد کی اور انہوں نے جنت خرید لی تھی۔ تو ہماری زندگی کا بڑا ایک اہم فیکٹر ہے جس کو منی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو 99% لوگ ہیں ان کے پاس صرف 1% ویلتھ ہے، اور 1% لوگوں کے پاس 99% ویلتھ ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی بنیادی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہوتی، جن کو پور یا مڈل کلاس کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، اچھا تعلیم کا نظام ہے، اچھی صحت ہے، اور زندگی کی تمام سہولیات ہیں۔ دیکھیں جو مڈل کلاس اور پور لوگ ہیں، جب وہ بڑی گاڑی کو، بڑے بنگلے کو یا دیگر جو دنیا کے اندر بڑی چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک جملہ آتا ہے، ایک سینٹنس آتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ I can't afford it، کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ This is a very close statement. This is your financial death۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسے حاصل ہی نہیں کر سکتا تو آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کے بدلے میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے بدلے میں آپ کو اپنے مائنڈ میں ایک سٹیٹمنٹ لانی چاہیے، How I can afford it، کہ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ جب آپ کیسے ہاؤ کا لفظ بولیں گے تو آپ کا دماغ آپ کو وہ راستے بتائے گا، وہ طریقے بتائے گا جن پہ چل کر آپ کامیابی اور امیروں کی لائن میں شمار ہو سکتے ہیں۔ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، اچھا گھر، اچھی تعلیم کی سہولیات، اچھی صحت کی سہولیات، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ، یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ دیکھیں اگر غریب لوگ جو پور ہیں، جو غریب ہیں، دیکھیں غریب سے نفرت نہیں ہے، لیکن جو سوچ غریب کی ہوتی ہے، جو غریب سوچ ہوتی ہے وہ یقیناً قابل نفرت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اگر اپنی زندگی میں سے ان 5 کاموں کو نکال دیں تو آپ یقین کریں کہ آپ بھی کامیابی کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ بھی امیروں کی لائن میں شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 پہلا ہے سپورٹس۔ سپورٹس کا مطلب ہے کھیل۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو 6-6 8-8 گھنٹے میچ دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی میچ کھیلنا بری بات نہیں ہے، لیکن 6-6 گھنٹے میچ دیکھ کے اپنا ٹائم کل کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ جتنے پیشن اور ڈگنیٹی کے ساتھ یہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر اس سے آدھے پیشن اور ڈگنیٹی سے یہ اپنے آپ کو، اپنی لائف کو سپورٹ کرتے تو آپ میرا یقین کریں ان کی زندگی اور تقدیر بدل جاتی۔ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہوتا ہے، انضمام الحق اور افریدی وہ میچ نہیں دیکھتا، یہ سارا دن وہ میچ دیکھتے رہتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ PSL کا انتظار کر کب مارچ آئے گا، PSL کا آغاز ہوگا، اور پھر یہ 1 ماہ 1.5 ماہ پورا ان میں، یہ پور لوگوں کا، غریب لوگوں کا فلسفی ہے۔ تو آپ نے اپنے ٹائم کو غیر ضروری چیزوں میں کل نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہے جی ریاکٹیو۔ یہ لوگ ریاکٹیو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ دوسروں کو دوش دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کبھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، یہ ہمیشہ دوسروں کو، یعنی ان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اس کا ذمہ دار بھی دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں، رشتہ دار ذمہ دار ہیں، ہمارے آفس والے، ساری دنیا غلط ہے، صرف یہ ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھا نہیں ہو رہا تو آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا، پھر آپ کی زندگی میں اچھی چیزیں ہوں گی۔ تو کبھی بھی دوسروں کو اپنی زندگی کے معاملات کا ذمہ دار نہ سمجھے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ تا عمر غالب یہی بھول کرتے رہے کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے۔ تیسرا ہے جیلسی۔ یہ لوگ خود تو امیر بننا چاہتے ہیں لیکن امیروں سے نفرت کرتے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے، یہ امیروں سے نفرت، کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہوں آپ اس جیسے بن دیں۔ آپ امیر اور کامیاب لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ اس مقام اور مرتبے پر کیسے پہنچے ہیں، اور ان سے حسد کرنا اور ان سے نفرت کرنا بند کر دیں۔ چوتھی چیز ہے شو آف، دکھاوا۔ دکھاوا یعنی شو آف، یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے مڈل کلاس اور غریب لوگوں کو مار کے رکھ دیا ہے۔ یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایک بندے کی 30,000 روپے سیلری ہے اور وہ 80,000 کا موبائل استعمال کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کا بزنس ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ ضرور لیں، لیکن قرض لے کے مہنگی چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال کرنا، شادیوں پہ 4-4 5-5 لاکھ کے کپڑے پہننا، یہ قطعاً بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ قرض اٹھاتے ہیں جس سے آپ مزید غربت کی دلدل میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرض ایک ایسی چیز ہے کہ قرض لینا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد اور استعمال جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس کے لیے۔ امیر لوگ قرض لے کر مزید امیر بن جاتے ہیں، غریب لوگ قرض اٹھا کر مزید غریب ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی دکھاوے کے لیے آپ نے قرض نہیں اٹھانا، اور کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد آگا جی سٹاپ لرننگ۔ یہ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، آگ لگا دو کتابوں کو، ہم یونیورسٹی پروفیسر بن گئے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو زندگی کا اصل سبق ہے، جو اصل لیسن ہے، وہ سکول کالجز کی پڑھائی کے بعد ملتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری دنیا کے اندر ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، موبائل اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ گاڑیاں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں، ٹی وی اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں، گھڑیاں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں، مکان اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں، کپڑے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں، کھانے پینے کا سٹائل بدل رہا ہے۔ صرف نہیں بدل رہی تو ہماری سوچ نہیں بدل رہی۔ 20 سال یا 30 سال پرانی سوچ ہرگز نہیں بدلے گی، بلکہ آپ کو نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑے گا۔ 5 کام اپنی زندگی سے نکال دیجئے، آپ کی زندگی میں سے غربت نکل جائے گی۔ نمبر 1، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا چھوڑ دیجئے۔ نمبر 2، اپنی زندگی کے ذمہ دار خود بن جائیے۔ نمبر 3، امیروں سے حسد کرنا بند کر دیجئے۔ نمبر 4، دکھاوا کرنا بند کر دیجئے۔ اور نمبر 5، سیکھنا کبھی بھی بند نہ کیجئے۔ آپ یقین کیجئے، آپ اپنی زندگی کی منزل کو حاصل your teachers who have helped you to learn, staff who have served you when you needed them, and your friends. Join me in showing our appreciation for everyone who put your learning first. Let's applaud your supporters who believe in you and your education. آپ نوجوان جوش و جذبے سے لیس ہیں۔ آج آپ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے باہر کی دنیا میں اپنے جدا جدا راستوں پر گامزن ہوں گے۔ میری دعا ہے